بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں جاسوسی ناول سے منتخب ایک اردو کہانی برا وقت، جس کی مصنفہ ہیں مریم کے خان، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ اس نے وقت گزاری کے لیے لے لیا تھا، مگر ان چیزوں سے وہ کب تک دل بہلاتا؟ اسے تو جاندار انسانوں کی عادت ہو گئی تھی، بے جان مشینیں اس کی تسکین نہیں کر پا رہی تھیں۔ تیسرے ہفتے تک وہ اتنا بور ہو گیا کہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اپنے فلیٹ سے باہر نکل جائے۔ بے شک اسے مافیا والے لے جائیں، مگر اس نے اپنی خواہش پر کسی نہ کسی طرح قابو پا لیا۔ اگر مافیا اسے صرف سزائے موت دیتی تب بھی وہ شاید باہر نکل جاتا، مگر وہ جانتا تھا کہ مافیا کے ماتوب آسانی سے جان نہیں دیتے ہیں۔ اس نے صرف سنا نہیں تھا بلکہ چشم دید گواہ تھا۔ وہ اپنے ماتوب کو ایسی ایسی اذیتوں سے گزارتے تھے کہ وہ مرنے کی آرزو کرتا، مگر وہ اسے مرنے بھی نہیں دیتے تھے۔ جب جانی نیا آیا تھا تب اس نے ایک شخص کو اذیتوں کے ساتھ مرتے دیکھا تھا۔ اس نے اتنا سسک کر جان دی تھی کہ جانی کے رونگٹے اس منظر کو یاد کر کے ہی کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد اس کے حکم پر بھی ماتوبین کو ایسی ہی اذیت ناک موت دی گئی تھی۔ آج وہ خود مافیا کا ماتوب تھا۔ وہ جانتا تھا کہ نچلے درجے کے اہلکاروں پر تو رحم کیا جاتا تھا، مگر جو اوپر والے ہوتے تھے ان کے ساتھ زیادہ ہی سختی کی جاتی تھی۔ بات وہی تھی کہ دوسروں کو زیادہ سے زیادہ عبرت ہو اور وہ غداری یا کوئی غلطی کرنے سے گریز کرے۔ دیکھا جائے تو جونی نے نہ تو غداری کی تھی اور نہ اس سے غلطی ہوئی تھی، مگر وہ $1 کروڑ مالیت کی منشیات گنوا بیٹھا تھا۔ اگر اس کے پاس اتنی رقم ہوتی تو وہ پھر بھی بڑوں کے سامنے تلافی کے ساتھ معافی کا خواستگار ہو سکتا تھا، مگر اس کے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں۔ زندگی میں پہلی بار وہ اس پر پچھتایا تھا کہ اس نے مافیا سے ملنے والی بے بہا دولت پانی کی طرح بہا دی تھی۔ اگر وہ اسے سلیقے سے خرچ کرتا تو اس کے پاس $1 کروڑ کے آس پاس رقم جمع ہو جاتی اور اسے یوں چوہوں کی طرح نہ چھپنا پڑ رہا ہوتا۔ چوتھے ہفتے تک اس کا دماغ اس حد تک خراب ہوا تھا، اس نے ٹی وی اور لیپ ٹاپ توڑ دیا تھا۔ اس کے بعد اس نے ڈرائی جن کی بوتل چند گھنٹوں میں خالی کر دی اور نشے میں دھت ہو کر پڑا رہا۔ خوش قسمتی سے پاس پڑوس میں کسی نے اس کے شور شرابے کا نوٹس نہیں لیا، ورنہ بلڈنگ مینیجر کی طرف سے اسے نوٹس آ جاتا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کے منہ کا ذائقہ بے حد خراب ہو رہا تھا اور سر چکرا رہا تھا۔ اس نے واش روم میں آ کر منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور پھر آئینے میں دیکھا تو بڑی ہوئی شیو، ستے ہوئے چہرے اور ورم آلود آنکھوں کے ساتھ اسے ایک وحشی شخص دکھائی دیا۔ 22 دن پہلے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی اس کا یہ حلیہ بھی ہوگا۔ اس نے منہ پر ہاتھ پھیرا، وہ کیا تھا اور کیا ہو گیا تھا؟ اس کا دل یہ سوچ کر بیٹھنے لگا کہ آنے والا وقت اس سے بھی برا ہو سکتا تھا۔ وہ واپس کچرے دان والے دور میں جا رہا تھا۔ اگر بات پرانے دور تک جانے کی ہوتی تو وہ اب اس کے لیے بھی تیار تھا، مگر باہر جانا موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ وہ چند دن بھی نہیں چھپ سکتا تھا۔ نیو یارک چھوڑ کر وہ جہاں جاتا مافیا والے اور ان سے زیادہ دوسری مافیائیں $1 کروڑ کی منشیات کے چکر میں اسے تلاش کر لیتی، کیونکہ سب کو یقین ہوتا کہ یہ کام اسی کا ہے اور منشیات اس کے پاس ہے۔ اتنے سارے تلاش کرنے والوں سے وہ کہیں نہیں چھپ سکتا تھا۔ جیسے جیسے وہ سوچ رہا تھا اور امکانات پر غور کر رہا تھا، مایوسی ہی سامنے آ رہی تھی۔ تمام راستے بند نظر آ رہے تھے۔ وہ کئی دن سے باہر نہیں نکلا تھا اور گھر میں کھانے پینے کا سامان ختم ہو رہا تھا۔ اسے کھانے کی اتنی پرواہ نہیں تھی، مگر شراب ختم ہو چکی تھی اور اس وقت اس کا واحد سہارا شراب تھی۔ شام کے وقت وہ باہر نکلا اور نزدیکی گروسری سٹور کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے خریداری کی اور واپس آ رہا تھا کہ بلڈنگ مینیجر نے دفتر سے جھانک کر اسے پکارا، مسٹر سٹیورٹ۔ یہاں اس نے اپنا نام سیم سٹیورٹ بتایا تھا۔ پہلے وہ چلتا رہا، پھر چونکا اور پلٹ کر مینیجر کے پاس آیا۔ تم نے مجھے پکارا مسٹر مینیجر؟ یس مسٹر سٹیورٹ، اس نے کہا۔ ابھی کچھ دیر پہلے 2 بدماش قسم کے لوگ آئے تھے اور وہ تصویر دکھا کر کسی جانی براڈ کا پوچھ رہے تھے۔ تصویر خاصی حد تک تم سے مشابہ تھی، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ اب میں تم سے پوچھ رہا ہوں، کیا تم ہی جانی براڈ ہو؟ میں سام سٹیورٹ ہوں، اس نے ہراساں ہو کر کہا۔
مینیجر کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا تم جو کوئی بھی ہو بہتر ہوگا جلد از جلد یہاں سے چلے جاؤ، میں اپنی بلڈنگ میں کوئی ہنگامہ ہوتے دیکھنا نہیں چاہتا۔ جانی نے تردید کرنا چاہی مگر مینیجر نے اپنے دفتر کا دروازہ بند کر لیا۔ جانی تیز قدموں سے فلیٹ تک آیا اور اس نے عجلت میں اپنا مختصر سامان سمیٹا۔ وہاں سے نکلتے ہوئے اس نے احتیاطاً ہنگامی حالات میں استعمال ہونے والی سیڑھیوں کا سہارا لیا تھا۔ سڑک پر آ کر اس نے ٹیکسی روکی اور اسے ایک جگہ کا پتہ بتا دیا۔ نیو یارک کے اس نواحی علاقے میں استعمال شدہ گاڑیوں کے بے شمار شو رومز تھے۔ وہاں سے اس نے کئی سال پرانی لیکن چلنے میں بہترین جیگوار کار لی۔ اس کے بعد وہ ایک صنعتی علاقے میں آیا جہاں دن میں بھی ویرانی ہوتی تھی اور وہاں صرف وہی لوگ آتے جاتے تھے جو وہاں کام کرتے تھے۔ اسے امید تھی یہاں اسے کسی مافیا مین سے سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اب وہ بے گھر تھا، وہ کسی ہوٹل نہیں جا سکتا تھا، کسی موٹیل میں نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ امکان یہی تھا کہ اس کا نام اور تصویر ہر جگہ پہنچ چکی ہوگی اور جہاں وہ جائے گا وہاں مافیا والوں کو آنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ وہ خود کو لاچار اور بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اب اس کے پاس سوائے خودکشی کے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ جیسے جیسے وہ سوچتا گیا اسے یہی واحد راستہ ٹھیک لگا۔ جانی ٹرین کی پٹری کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور اس کے عقب سے ٹرین گزرتی جا رہی تھی۔ وہ چلا چلا کر گالیاں دے رہا تھا اور بظاہر اس کا ہدف کوئی نہیں تھا۔ یہ خودکشی کی چوتھی کوشش تھی جو ناکام رہی۔ سب سے پہلے اس نے زہر پی کر خودکشی کرنے کا فیصلہ کیا۔ خواب آور گولیوں کا استعمال پہلے ہی مسترد کر دیا تھا کیونکہ اس نے کچھ عرصے پہلے ٹی وی پر ایک رپورٹ دیکھی تھی جس میں خواب آور گولیاں کھا کر خودکشی کی کوشش کرنے والے شخص کا احوال بیان کیا تھا۔ ڈاکٹروں نے اس کی جان تو بچا لی تھی مگر اس کا جسم ان گولیوں کے اثر سے ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو گیا تھا اور ڈاکٹروں کے مطابق اب اسے اپنی زندگی گوشت کے ایک لوتھڑے کی طرح گزارنی تھی۔ جانی اس طرح زندہ نہیں رہنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے یقینی موت کے لیے ایک مہلک زہر کا انتخاب کیا جو اسے ایک کیمسٹ سے خاصے بھاری داموں ملا تھا۔ کیمسٹ نے اسے یقین دلایا تھا کہ یہ زہر زیادہ سے زیادہ 1 منٹ میں انسان کی جان لے لیتا ہے، مگر جب اس نے پارک کی بینچ پر بیٹھ کر زہر کی شیشی منہ سے لگانی چاہی تو اس کے ہاتھوں نے جنبش سے انکار کر دیا۔ اس خیال سے اس کا دل بیٹھنے لگا کہ کہیں کیمسٹ کی بات غلط ہو اور اسے مرنے میں بہت دیر لگے اور اس دوران میں اسے نہ جانے کتنی اذیت برداشت کرنی پڑے۔ چند ناکام کوششوں کے بعد اس نے زہر پینے کا ارادہ ترک کر دیا اور جیب سے پستول نکال کر سر سے لگا لیا۔ گولی سر پر لگے تو موت فوری اور یقینی ہوتی ہے۔ یہ طریقہ زہر کے مقابلے میں زیادہ کارآمد تھا مگر جب اس نے ٹریگر دبانا چاہا تو اس کے ہاتھ نے پھر کام کرنے سے انکار کر دیا اور اس کے ذہن نے وہ منظر دیکھا کہ اس کا بھیجا سر سے نکل کر باہر بکھرا ہوا ہے۔ اس خیال نے اسے لرزا دیا اور اس نے پستول جلدی سے سر سے ہٹا لیا۔ پاس موجود ایک بڑی بی نے پستول دیکھ کر چیخ ماری اور پولیس کو پکارنے لگیں۔ جانی نے وہاں سے نکل جانے میں عافیت سمجھی تھی۔ اگلا طریقہ بلندی سے کود کر جان دینے کا تھا۔ اس نے ایک بلند عمارت کی چھت تک رسائی حاصل کی۔ یہ کوئی 20 منزلہ عمارت تھی اور 200 فٹ سے زیادہ بلندی سے گرنے کی صورت میں موت یقینی تھی، اگرچہ اس میں اس کا زیادہ حشر نشر ہو جاتا، مگر مرنے کے بعد اس کے جسم کا کیا ہوتا اس کی اسے فکر نہیں تھی۔ البتہ جب اس نے کنارے سے نیچے جھانکا تو اس کا دل ایسا گھبرایا اور اسے چکر آیا تو وہ نیچے گرتے گرتے بچا۔ اس نے منڈیر کو مضبوطی سے نہ پکڑا ہوتا تو وہ نیچے گر چکا ہوتا۔ اس نے یہ طریقہ بھی مسترد کر دیا۔ اسے زمین تک پہنچنے میں جتنی دیر لگتی اتنی دیر تک وہ یہ عذاب برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ذرا غور و فکر کے بعد اس نے سوچا کہ وہ کسی بھی ایسے طریقے سے خودکشی نہیں کر سکتا جس میں آخری قدم اسے خود اٹھانا ہو، لہٰذا اسے کوئی ایسا طریقہ سوچنا چاہیے جس میں وہ بس پہلا قدم اٹھا لے اور باقی کام کوئی دوسرا کر دے، یوں خودکشی مکمل ہو جائے۔ تب اسے ریلوے لائن کا خیال آیا۔ صنعتی علاقے میں ریلوے لائن کئی جگہ سے گزر رہی تھی مگر اس نے مین لائن کا انتخاب کیا جہاں وقفے وقفے سے گاڑیاں گزر رہی تھیں۔ ایک ٹرین دور سے نمودار ہوئی تو جانی لائن پر سر رکھ کر لیٹ گیا اور ٹرین کے نزدیک آنے کا انتظار کرنے لگا، مگر عین اس وقت جب ٹرین کا انجن پاس آ گیا تھا تو وہ از خود ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا اور ٹرین اس کے عقب میں سے گزرتی چلی گئی۔ جانی گالیاں دے رہا تھا۔ اب وہ جان گیا تھا کہ وہ از خود اپنی جان نہیں لے سکتا۔
اس میں اتنا حوصلہ ہی نہیں ہے۔ جب ٹرین گزر گئی تو وہ اٹھ کر گاڑی تک آیا جس کی ڈکی میں ابھی بھی $2 لاکھ سے زیادہ رقم موجود تھی۔ اس ایک مہینے میں اس نے بہت کم خرچ کیا تھا، بلکہ صرف ضرورت پر خرچ کیا تھا۔ عیاشی پینے کی تھی اور وہ بھی کتنا پی سکتا تھا۔ ایک مہینے میں وہ کسی عورت کے پاس بھی نہیں پھٹکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہر کال گرل اس کی صورت سے آشنا ہوگی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا اس کے مقدر میں مافیا کی دی ہوئی موت تھی؟ اس خیال نے اسے لرزا دیا۔ اگر اسے مرنا ہی تھا تو وہ کسی دوسرے فرد کے ہاتھوں مرنے کو ترجیح دیتا۔ اس سوچ سے ایک نیا خیال آیا، وہ اپنے لیے قاتل ہائر کر سکتا تھا۔ وہ جس دنیا کا باسی تھا اسے معلوم تھا کہ قاتل کیسے ہائر کرتے ہیں۔ وہ غور کرتا گیا اور اسے سب سے مناسب طریقہ یہی لگا۔ ایک بار وہ قاتل سے بات کر لیتا تو معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل جاتا اور کرائے کا قاتل اپنا کام باہر صورت کرتا۔ کچھ دیر میں اس نے فیصلہ کر لیا۔ شام کے وقت وہ ایک نیٹ کیفے آیا اور اس نے ایک سائٹ کھولی۔ اس سائٹ کا ہر ایک کو علم نہیں تھا۔ یہاں کال گرل اور منشیات سے لے کر کرائے کے قاتل تک سب دستیاب تھے۔ کرائے کے قاتلوں کی ایک لمبی فہرست تھی، مگر ان کے نام فرضی تھے۔ اس نے ڈونی دی ڈوگ نامی قاتل کا انتخاب کیا۔ وہ نام سے ہی خطرناک لگ رہا تھا۔ اس نے اس پر کلک کیا تو ایک چھوٹا سا چیٹ پیج کھل گیا۔ ڈونی نے پوچھا، تم کون ہو؟ یہ میں نہیں بتا سکتا۔ اوکے، ملک کے اندر میرا معاوضہ $60,000 ہوتا ہے اور میں پورا معاوضہ پیشگی لیتا ہوں۔ مجھے منظور ہے۔ تصویر اور دوسری تفصیلات رقم کے ساتھ پہنچا دو۔ کہاں؟ یہ میں تمہیں ایک دوسرے چیٹ میسنجر پر بتاؤں گا۔ میری آئی ڈی نوٹ کر لو۔ جونی نے اس کی آئی ڈی نوٹ کی۔ اس نے وہ میسنجر کھولا اور اس میں گیسٹ کی حیثیت سے لاگ ان ہو کر ڈونی دی ڈوگ کی بتائی ہوئی آئی ڈی ڈالی۔ وہ چیٹ پر آ گیا۔ تم کل صبح یہ رقم، تصویر اور دوسری تفصیلات 17ویں اسٹریٹ کے فون بوتھ نمبر 12 میں ڈائریکٹری کے پیچھے والے خانے میں رکھ دو گے۔ اس پر آؤٹ آف آرڈر کی تختی لگی ہے۔ یہ کام کر کے تم فوراً وہاں سے روانہ ہو جاؤ گے۔ اوکے، جونی نے جواب دیا، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ تم رقم لے کر کام کر دو گے؟ ضمانتی اس سائٹ کا مالک ہے جہاں تم نے مجھ سے رابطہ قائم کیا تھا، ڈونی نے کہا اور آف لائن ہو گیا۔ جونی نے آج تک کرائے کا قاتل ہائر نہیں کیا تھا۔ اس کام کے لیے مافیا میں بندے کم نہیں تھے، یہاں ہر دوسرا فرد قاتل ہی تھا۔ آج پہلی بار اس نے یہ کام کیا تھا اور حیران تھا کہ یہ کام کتنی آسانی سے ہو گیا۔ اس نے رات سے پہلے ہی سارے کام نمٹا لیے، اپنی بڑے سائز کی تصویر بنوائی اور ایک کاغذ پر تفصیلات لکھیں کہ وہ کون ہے اور قاتل اسے کہاں تلاش کر سکتا ہے۔ اگلی صبح اس نے اپر پہنا اور رقم اور تصویر والا لفافہ لے کر روانہ ہوا۔ اس نے ٹیکسی کی تھی۔ 17ویں اسٹریٹ پر فون بوتھ نمبر 12 تلاش کرنے میں اسے زیادہ دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ اس نے ٹیکسی اس کے سامنے رکوائی اور سر جھکائے نیچے اترا کہ اگر کوئی نگرانی کر رہا ہو تو اس کا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ لفافہ اس نے یوں ڈائریکٹری کے پیچھے ڈالا کہ ٹیکسی والا بھی نہیں دیکھ سکا۔ البتہ وہ حیران ضرور تھا کہ وہ اس خراب فون بوتھ میں کیا کرنے گیا تھا۔ واپس آ کر جونی ٹیکسی میں بیٹھا اور بولا، چلو جہاں سے لائے تھے مجھے وہیں واپس چھوڑ دو۔ راستے میں ٹیکسی والے کو ٹیکسی مختلف سڑکوں پر موڑنے کا کہتا رہا۔ وہ یقینی بنا رہا تھا کہ اس کا پیچھا نہیں کیا جا رہا تھا، اسی لیے وہ واپسی میں اسے 1 گھنٹہ لگ چکا تھا اور اسے امید تھی کہ اتنی دیر میں قاتل نے لفافہ نکال لیا ہوگا۔ اگر ٹیکسی والا تجسس میں واپس جا کر دیکھے بھی تو اسے وہاں کچھ نہیں ملے گا۔ ٹیکسی اسے چھوڑ کر گئی تو وہ اپنی کار میں ایک ریستوران کی طرف روانہ ہوا۔ یہ اس کا پسندیدہ ریستوران تھا اور وہ نیو یارک میں رہنے کے دوران اکثر کھانا کھانے یہاں آتا تھا۔ آج اس کی زندگی کا آخری دن تھا اور اسے اگلی صبح کا سورج دیکھنا نصیب نہیں ہوتا، اس لیے اس نے سوچا کہ کچھ وقت اچھا گزار لیا جائے۔ اس نے ڈٹ کر لنچ کیا اور پھر ایک بار میں شام تک کا وقت گزارا۔ اتفاق سے وہاں بہت کم لوگ تھے اور جونی نے اپنے پسندیدہ ماحول کو پوری طرح انجوائے کیا تھا۔ سورج ڈوبنے کے بعد جب وہاں رش ہونے لگا تو وہ وہاں سے اٹھ گیا۔ اب امکان تھا کہ کوئی اس کی جان پہچان کا نکل آئے اور وہ مشکل میں پڑ جائے۔ بار سے نکل کر اس نے ایک بزنس ایریا کا رخ کیا۔ یہاں وہ ایک عمارت میں آیا۔ یہ 6 منزلہ عمارت پارکنگ کے لیے مخصوص تھی اور کیونکہ اوپن پارکنگ تھی اس لیے کوئی بھی یہاں اپنی گاڑی کھڑی کر سکتا تھا۔ کوئی نگران یا گارڈ نہیں تھا۔ ایئرپورٹ نزدیک ہونے کی وجہ سے زیادہ تر وہ لوگ یہاں گاڑیاں چھوڑ کر جاتے تھے جو طویل دورے پر بیرون ملک جا رہے ہوں۔
کچھ گاڑیاں بزنس مین کھڑی کرتے تھے۔ جانی نے دوسرے فلور کا رخ کیا اور اس کے آخر میں ایک تاریک گوشے میں اپنی گاڑی روک دی۔ اب اسے قاتل کا انتظار تھا۔ اس نے قاتل کو بتایا تھا کہ اس کا شکار اسے یہاں رات 10 بجے ملے گا۔ اس نے اپنی کار کی تفصیلات بھی بتائی تھیں۔ اسے امید تھی کہ قاتل کو کار تلاش کرنے میں زیادہ دشواری پیش نہیں آئے گی اور وہ تاریکی کا فائدہ اٹھا کر اسے چپکے سے ٹھکانے لگا دے گا، اور وہ یہی چاہتا تھا کہ اسے پتہ بھی نہ چلے کہ موت نے کب اسے دبوچ لیا۔ وقت بہت سست روی سے گزر رہا تھا۔ 9:30 بجے تھے کہ ایک بڑی سیاہ وین بہت تیزی سے پارکنگ میں داخل ہوئی اور دوسرے فلور پر آتے ہوئے وہ ایک گاڑی سے ٹکرائی اور رک گئی۔ اس کا انجن بند ہو گیا تھا مگر کوئی اس سے اترا نہیں تھا۔ جانی کا دل دھڑک اٹھا۔ یہ قاتل کے آنے کا انداز نہیں تھا، معاملہ کچھ اور ہی لگ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر انتظار کرتا، پھر وہ اپنے پستول نکال کر نیچے اترا اور وین کی طرف بڑھا۔ آس پاس مکمل خاموشی تھی۔ اس نے پہلے ڈرائیونگ سیٹ پر دیکھا، وہاں 2 افراد تھے۔ ڈرائیور اوندھے منہ سٹیئرنگ پر پڑا تھا، دوسرا سیٹ سے ٹیک لگائے ڈھیر تھا۔ اگر سیٹ بیلٹ نہ بندھی ہوتی تو وہ آگے گر چکا ہوتا۔ کیونکہ وہ مر چکا تھا، اس کے سر میں سوراخ تھا جس سے اب تک خون ٹپک رہا تھا۔ جانی نے ڈرائیور کو چیک کیا، وہ بھی مر چکا تھا۔ وہ شدید زخمی حالت میں وین کسی نہ کسی طرح یہاں لانے میں کامیاب رہا تھا۔ جانی نے عقبی ڈبل ڈور کھولنا چاہا مگر وہ لاک تھا۔ جانی نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا اور جھک کر اگنیشن سے چابی نکالی۔ اس میں عقبی دروازے کی چابی بھی تھی۔ اس نے پستول سامنے کرتے ہوئے لاک کھولا مگر اندر کوئی نہیں تھا اور صرف 2 عدد کینوس بیگ پڑے تھے۔ جانی نے ایک بیگ اپنی طرف کھینچا اور اس کی زپ کھولی تو چونک گیا۔ یہ اوپر تک $100 والی گڈیوں سے بھرا ہوا تھا۔ جانی نے بےتابی سے بیگ ٹٹولا اور اس میں صرف گڈیاں تھیں۔ اس نے دوسرا بیگ بھی دیکھا اور یہ بھی گڈیوں سے بھرا ہوا تھا۔ تمام گڈیاں بینک کی مہر والی پٹی کے ساتھ تھیں اور ان میں نئے پرانے ہر طرح کے نوٹوں کی گڈیاں تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کہیں سے گن پوائنٹ پر یہ رقم حاصل کر کے آ رہے تھے اور دوسری پارٹی بھی مسلح تھی۔ وہ نشانہ بنے لیکن وہاں سے نکلنے میں کامیاب رہے اور یہاں تک آن پہنچے۔ جانی نے ایک بیگ اٹھانے کی کوشش کی تو یہ بہت مشکل سے اٹھایا گیا۔ اس کا وزن کم سے کم بھی 60 کلو گرام تھا۔ رقم دیکھتے ہی اس نے فوری فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی گاڑی نزدیک لا کر دونوں بیگ اس کی ڈکی میں منتقل کیے اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ 9:45 بجنے والے تھے اور ڈونی کسی لمحے بھی وہاں آ سکتا تھا، بلکہ جانی کو دھڑکا لگا ہوا تھا کہ ڈونی وہاں آ نہ جائے۔ رقم دیکھتے ہی اس نے مرنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا، مگر یہ بات ڈونی نہیں جانتا تھا۔ وہ اسے قتل کرنے آ رہا تھا اور اب اسے ڈونی کو روکنا تھا۔ یہ زیادہ مشکل نہیں تھا۔ وہ اس سائٹ پر رابطہ کرتا اور اسے کام نہ کرنے کو کہتا۔ اگر وہ زیادہ چخ چخ کرتا تو جانی اس سے رقم بھی نہ لیتا۔ اسے $60,000 کی کیا پرواہ ہو سکتی تھی، جبکہ اس کے خیال میں اسے $1 کروڑ سے زیادہ کی رقم مل گئی تھی۔ سب سے پہلے اسے رقم محفوظ کرنا تھی۔ اس نے ایک لاکر سروس کا رخ کیا جہاں مناسب کرائے پر مختلف سائز کے لاکر مل جاتے تھے جن میں لوگ اپنا سامان رکھ سکتے تھے۔ اس نے ایک لاکر لیا اور دونوں بیگ اس میں رکھ دیے۔ یہ بیک وقت الیکٹرانک کارڈ اور لگائے گئے پن کوڈ سے کھلنے والا لاکر تھا۔ پن کوڈ گاہک لگاتا تھا اور اسے یاد رکھنے کی ذمہ داری بھی اسی کی تھی۔ رقم محفوظ کر کے جانی نے اطمینان کا سانس لیا اور اب دوسرا کام ڈونی کو روکنا تھا۔ وہ یقیناً پارکنگ میں اسے تلاش کر رہا ہوگا۔ جانی نے ایک نیٹ کیفے کا رخ کیا اور وہاں سائٹ پر جا کر ڈونی سے رابطے کی کوشش کی، مگر وہ آف لائن تھا، اس لیے چیٹ پر نہیں آیا۔ جانی بیٹھا رہا اور وقفے وقفے سے کوشش کرتا رہا۔ 12 بجے کے قریب ڈونی چیٹ پر آیا اور اس کا موڈ سخت خراب تھا۔ اس نے آتے ہی کہا، وہ وہاں نہیں آیا، اب مجھے اس کا مستقل پتہ بتاؤ۔ میں نے ارادہ ملتوی کر دیا ہے، جانی نے کہا۔ کیا مطلب واضح ہے، اب میں کام نہیں کروانا چاہتا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈونی نے کہا۔ ڈیل ہوتی ہے، میری طرف سے ڈیل ختم سمجھو، اور اگر تمہیں رقم واپس کرنے میں اعتراض ہے تو اسے بھی اپنے پاس رکھو۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں مفت کا معاوضہ نہیں لیتا اور نہ ہی ڈیل ختم ہوگی۔ ڈیل تمہاری طرف سے ضرور ختم ہوئی ہے، لیکن میں اپنا کام ضرور کروں گا۔ تم پتہ مت بتاؤ، اسے میں خود تلاش کر لوں گا۔ میری بات سنو، جانی نے لکھا، لیکن ڈونی آف لائن ہو چکا تھا۔ جانی پریشان ہو گیا۔ اس نے سائٹ کے مالک سے رابطہ کیا، مگر اس نے اس کے اور ڈونی کے معاہدے میں دخل اندازی سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، اگر اس نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہوتی تو تم مجھ سے کہتے، مگر میں اسے معاہدے سے ہٹ کر مجبور نہیں کر سکتا۔
کیسی خلاف ورزی! میں نے اسے ڈیل دی اور میں اب واپس لے رہا ہوں۔ ڈیل یک طرفہ ختم نہیں ہوتی ہے۔ اس سے کہو مجھ سے بات کرے، وہ آف لائن ہو گیا ہے۔ میں اسے مجبور نہیں کر سکتا، یہ میرے دائرہ اختیار میں نہیں ہے۔ جونی کو پسینے آنے لگے، یہ سوچ کر کہ قاتل بدستور اس کے پیچھے ہے۔ وہ اس کی تصویر دیکھ چکا ہے اور لازمی بات ہے جلد وہ اس کے بارے میں سب جان جائے گا۔ اگر وہ مافیا سے ڈیل کر کے اپنی جان بچا لیتا ہے تب بھی اس قاتل سے کیسے بچے گا جس کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتا ہے۔ وہ نیٹ کیفے سے نکلا اور اب اسے اس کار سے چھٹکارا حاصل کرنا تھا۔ اس نے نیو یارک سے باہر ایک ہائی وے شو روم کا رخ کیا جو اصل میں سروس اسٹیشن بھی تھا اور 24 گھنٹے کھلا رہتا تھا۔ یہ ہائی وے پر سفر کرنے والوں کی سہولت کے لیے تھا اور یہاں کاروں کی خرید و فروخت بھی کی جاتی تھی۔ جونی نے یہاں اپنی کار دے کر ایک دوسری کار لی اور واپس آ کر ایک اور ہائی وے پر موجود موٹیل میں کمرہ لیا۔ اس نے خطرہ مول لیا تھا کیونکہ اسے موٹیل میں بھی تلاش کیا جا رہا ہوگا، مگر 2 دن کی بے آرامی نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ وہ موٹیل میں کمرہ لے کر اس وقت تک سوتا رہا جب تک بھوک نے اسے بیدار نہیں کر دیا۔ کسی ہوٹل کے بجائے اس نے ایک ہائی وے اسٹور کا رخ کیا جہاں کھانے کو بھی ملتا تھا۔ وہاں اس نے برگر اور ملک شیک سے اپنی بھوک مٹائی۔ دوسرے کپڑے لیے کیونکہ جو اس نے پہن رکھے تھے وہ خراب ہو چکے تھے۔ وہ موٹیل میں نہا لیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے اپنے کپڑے بدلے اور خراب کپڑے ڈسٹ بن میں ڈال کر روانہ ہو گیا۔ کل تک وہ مایوس تھا اور مرنے کے لیے تیار تھا، مگر اچانک ملنے والی دولت نے اسے پر امید اور پھر سے زندہ کر دیا تھا۔ اب مسئلہ ایک ہی تھا، یعنی قاتل۔ جب رقم ملی تو اس نے سوچا تھا کہ مافیا کا نقصان پورا کر کے معافی حاصل کر لے گا، مگر اسے مرنے والے 3 آدمیوں کا حساب بھی دینا تھا۔ اگر اوپر والوں کو شک برقرار رہتا کہ منشیات اصل میں اس نے غائب کی ہے تو رقم دینے کے باوجود اسے معاف نہیں کیا جاتا۔ بالفرض محال اسے معاف بھی کر دیا جاتا تب بھی قاتل اس کے پیچھے رہتا اور وہ اس کا آسان ہدف بن جاتا۔ اس لیے اس نے فرار کا فیصلہ کیا۔ دنیا کی کسی محفوظ جگہ جا کر چھپنے، نام اور حلیہ بدلنے کے لیے بہت بڑی دولت درکار تھی جو اب اس کے پاس تھی۔ سب سے پہلے اسے پاسپورٹ کی ضرورت تھی اور یہ کام سب سے زیادہ آسانی سے جنوب کی ریاستوں میں ہوتا تھا۔ ایک دن غور و خوض کے بعد جونی نے اپنا پلان مکمل کر لیا۔ اس نے آسٹریلیا جا کر رہنے کا فیصلہ کیا۔ وہاں وہ آسانی سے غائب ہو جاتا۔ بحر الکاہل یا کسی ایسی جگہ جہاں سفید فام کم ہوتے ہیں وہ بلا وجہ نمایاں ہوتا اور نظروں میں آ سکتا تھا۔ آسٹریلیا وسیع رقبے پر پھیلا ہوا ملک ہے جہاں چھپ کر رہنا آسان ہے۔ وہ زمین خرید سکتا تھا اور اپنا بزنس شروع کر سکتا تھا، مگر پہلے اسے ایک عدد پاسپورٹ کی ضرورت تھی۔ اسے حلیے میں تبدیلی کی ضرورت بھی تھی جو پلاسٹک سرجری سے ممکن تھی۔ اگلے دن وہ نیو یارک پہنچا۔ اس نے لاکر سے رقم نکال کر اسے لکڑی کی ایک مضبوط پیٹی میں بند کیا اور اسے اپنے ہی نام سے میامی بھیج دیا۔ اس نے جس کورئر کمپنی سے بھیجا تھا اس کے سینٹر سے وہ خود جا کر پیٹی وصول کر سکتا تھا۔ یہ کام کر کے وہ نیو یارک سے نکلا اور سڑک کے راستے فلوریڈا روانہ ہو گیا۔ حفاظت کے خیال سے اس نے غیر معروف ہائی ویز کا انتخاب کیا اور اس وجہ سے اس کا سفر بھی بہت طویل ہوا تھا۔ 3 دن بعد وہ میامی میں داخل ہوا تو اس کی اور کار کی دونوں کی حالت خستہ ہو رہی تھی۔ ایک دن اس نے ایک شاندار ہوٹل میں بھرپور آرام کیا۔ اس کے بعد کورئر سینٹر جا کر پیٹی وصول کی اور رقم اس سے نکال کر دوبارہ بیگز میں بھر کر ایک لاکر میں رکھوائی۔ وہ اتنی بڑی رقم ساتھ رکھنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ مافیا کے ساتھ کام کر کے اس نے بہت سے روابط بنائے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ پاسپورٹ کیسے مل سکتا ہے اور وہ کہاں سے اپنا چہرہ بدلوا سکتا ہے، مگر وہ ان کے پاس جا نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ مخبری کر سکتے تھے۔ خاصے غور و خوض کے بعد اس نے کیلیفورنیا جانے کا فیصلہ کیا۔ وہاں جرمن مافیا کا اثر نہ ہونے کے برابر تھا اور اسے امید تھی کہ وہاں یہ دونوں کام وہ آسانی سے کروا لے گا۔ مزید 2 دن کے سفر کے بعد وہ کیلیفورنیا پہنچا۔ وہاں سچ مچ اسے آسانی ہوئی۔ اتفاق سے اس نے جس شخص سے رابطہ کیا وہ دونوں کاموں کے لیے بہترین روابط رکھتا تھا۔ اس نے پہلے جونی کے لیے ایک پاسپورٹ کا بندوبست کیا۔ یہ مارک سپورگ نامی شخص کا اصلی پاسپورٹ تھا اور یہ اب زندہ نہیں تھا۔ اس کی لاش خلیج میکسیکو میں شارک مچھلیوں کی خوراک بن چکی تھی۔
ایجنٹ نے جو جونی کو مردہ مارک کی تصاویر دکھائیں جب وہ منشیات کے سمگلروں کا نشانہ بنا اور انہوں نے اسے مار کر اس کی کشتی کی مدد سے منشیات امریکہ سمگل کی اور پھر اس کی کشتی کو بھی ڈبو دیا، اس لیے مارک اب گمشدہ تھا۔ ایجنٹ نے یہ نہیں بتایا کہ مارک کا پاسپورٹ اور تصویریں اس کے پاس کیسے آئیں، اور نہ ہی جونی نے اس سے پوچھا۔ مزید اتفاق کہ مارک کی عمر اور چہرہ بھی جونی سے ملتا جلتا تھا۔ معمولی پلاسٹک سرجری اسے مارک کا روپ دے سکتی تھی۔ ایک چھوٹے سے ہٹ میں سرجن نے اس کی پلاسٹک سرجری کی۔ یہ اتنی معمولی سی تھی کہ وہ 2 دن میں بالکل ٹھیک ہو گیا اور اس کا چہرہ مارک سے 100% نہیں مگر 99% ملنے لگا۔ یہ کام کرا کہ جونی واپس فلوریڈا آیا۔ اب اسے شناخت کا خطرہ نہیں تھا۔ اس کے اور مارک کے بالوں میں ذرا سا فرق تھا۔ مارک کے بال سرخی مائل بھورے تھے اور جونی کے صرف بھورے تھے، مگر تصویر میں یہ فرق واضح نہیں تھا۔ اب اگلا مرحلہ رقم کو آسٹریلیا لے جانا تھا، اور یہ بھی آسان نہیں تھا۔ پہلے اسے امریکہ میں یہ رقم ظاہر کرنی تھی، پھر ثابت کرنا تھا کہ اس نے یہ رقم کمائی ہے اور اس پر تمام ٹیکسز ادا کیے ہیں۔ آسٹریلیا پہنچنے کے بعد اسے وہاں بھی رقم کے حوالے سے بہت سے قوانین پر عمل کرنا پڑتا۔ مسئلہ قوانین کا نہیں بلکہ اس کی شناخت کھل جانے کا تھا۔ وہ بہرحال ایک مردہ شخص کی شخصیت اپنائے ہوئے تھا۔ پاسپورٹ پر اس کی انگلیوں کے نشانات نہیں تھے۔ اگر مسئلہ ہوتا تو یہ نشانات چیک کیے جا سکتے تھے۔ جب تک اسے آسٹریلین پاسپورٹ نہیں مل جاتا، راز افشا ہونے کا خطرہ برقرار رہتا۔ اس لیے جونی نے ایک آسان کام کیا۔ اس نے ہیروں کی خریداری شروع کر دی، مگر وہ جان بوجھ کر درمیانے درجے کے ہیرے لے رہا تھا جو قیمتی تھے مگر اتنے بھی نہیں کہ بین الاقوامی سطح پر ان کا شہرہ ہو۔ وہ سیٹ لینے کو ترجیح دے رہا تھا۔ ایک جیسے ہیرے زیادہ تعداد میں ہوں تو ان کی اچھی قیمت مل جاتی ہے۔ جوہری اپنے گاہکوں کی حفاظت کے لیے رازداری پر عمل کرتے ہیں، اس لیے اس کا راز افشا ہونے کا خطرہ بھی نہیں تھا۔ چند دن میں اس نے تقریباً $1.10 کروڑ مالیت کے ہیرے خرید لیے، اور یہ اتنے تھوڑے تھے کہ وٹامن کی گولیوں کی شیشی میں آ گئے۔ ہیرے لے کر وہ امریکہ سے بآسانی نکل گیا اور سڈنی میں ایئرپورٹ پر اس نے ہیرے ظاہر کر دیے۔ وہاں ان پر آسٹریلیا کی حکومت سے لگائی ہوئی ڈیوٹی ادا کی، اور اب یہ ہیرے قطعی قانونی حیثیت رکھتے تھے۔ اس پر کسی قسم کا شک نہیں کیا گیا۔ اس نے ایئرپورٹ پر بتا دیا تھا کہ وہ آسٹریلیا کی شہریت اختیار کرنے کا خواہش مند ہے، اور ایک امریکی اور دولت مند کی حیثیت سے اسے وہیں فوری قانونی مشاورت فراہم کی گئی تھی۔ سڈنی میں اس نے ہیرے ایک بینک لاکر میں رکھوائے۔ چند دن اس نے دل کھول کر ان تفریحات میں گزارے جن سے وہ 1 مہینے سے زیادہ عرصے دور رہا تھا۔ یہاں اسے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ چند دن بعد اس نے آسٹریلیا کی شہریت کے لیے باقاعدہ درخواست جمع کروا دی۔ اسے امید تھی کہ آسٹریلین امیگریشن زیادہ انکوائری نہیں کرے گی اور اسے کم سے کم فوری رہائش اور بزنس کی اجازت تو مل جائے گی۔ ایسا ہی ہوا۔ اسے رہائش اور کام کی اجازت 2 ہفتے بعد مل گئی تھی، البتہ مستقل شہریت کا پروسیس ذرا طویل تھا۔ اس نے ہیرے فروخت کیے اور کوئنز لینڈ کی ریاست میں ایک وسیع فارم خرید لیا۔ ساحل سے نزدیک یہ جگہ بہت خوبصورت، پرسکون اور پرامن تھی۔ یہاں زیادہ تر فارمرز رہتے تھے اور گھر فاصلے پر بنے ہوئے تھے۔ نزدیکی شہر راک ہیمپٹن تھا جہاں وہ سب دستیاب تھا جس کی جانی کو خواہش تھی۔ دولت کی اس کے پاس کمی نہیں تھی، اس لیے اس نے فارم پر کاشتکاری کی کوشش نہیں کی اور اسے یوں ہی چھوڑ دیا۔ اس کا رہائشی ولا ساحل سے ذرا